والی والدیک، اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ اب یہ مرتبہ حضور کے بعد آتا ہے، یاد رکھیے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں حق، مرتبہ، مقام ہمارے لیے استاد کا نہیں ہے، پیر و مرشد کا نہیں ہے، ماں باپ کا ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ شریعت نے بنایا ہوا ہے، وہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ کس نے بنائے ہوئے؟ ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ ہمارے بنائے ہوئے رشتے ہیں، یہ خدا کے بنائے ہوئے رشتے ہیں۔ وہ بدل سکتے ہیں آپ، یہ استاد نہیں او استاد، اے مرشد نہیں او مرشد، وہ آپ بدل سکتے ہیں، انہیں آپ نہیں بدل سکتے۔ ماں دا چہرہ پسند نہیں آیا اور ماں وہی ہے تمہاری، سمجھ آ گئی نا؟ باپ کے کام پسند نہیں آئے، باپ وہی ہے تمہارا۔ دنیا کے لیے وہ طوائف ہے، تمہارے لیے اسی کے قدموں میں جنت ہے، کیونکہ تمہاری ماں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ دنیا کے لیے وہ برائی ہے، تمہارے لیے اسی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ماں رشتہ ہے، ماں خدا کا بنایا ہوا رشتہ ہے۔ اور فرمایا ولی والدیک، دونوں مل کر ایک ہوتے ہیں۔ والدین، ان دونوں کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ والدین۔ والد کہ کیا معنی؟ جنم دینے والا۔ اچھا باپ تو جنم نہیں نہ دیتا، باپ کی کوکھ میں تو نہیں ہوتے آپ، تو جنم دینے والے کون ہے؟ ماں۔ ماں کا مرتبہ اور شان اور کمال اور حیثیت اور عزت اور عظمت اتنی زیادہ ہے کہ پروردگار نے کہا باپ کو ماں کے تابع کر دیا ہے، جو نام ماں کا تھا اس نام میں باپ کو شامل کیا ہے۔ بات سمجھ آئیے آپ؟ ولی والدیک، والد یعنی پیدا کرنے والا، باپ نہیں ہے، ماں ہے۔ جس کی کوکھ سے، جس کے پیٹ سے، جس کے شکم سے آپ پیدا ہوتے ہیں اس کو والد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ولادت، پیدا ہونا۔ والد تو والد تو نہیں پیدا کرتا آپ کو، ماں پیدا کرتی ہے۔ تو پھر باپ کو والد کیوں کہا گیا؟ سمجھایا کہ باپ کی ساری طاقت اور حق اولاد پر ماں کے ساتھ جڑ کر بنتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا 3 درجے ماں کا حق ہے، وہ جو ماں نے 4تھا درجہ جو اپنا حق تھا نا اس میں باپ کو شامل کر لیا ہے۔ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ ہے ماں کا مقام اور مرتبہ۔ یہ تو بہت طویل ہے، اس پر کتنی گفتگو کر سکتا ہوں میں۔ دوستان عزیز، انشکر لی، پہلا فکرہ میری گفتگو کا یہ تھا کہ ماں باپ زندہ ہوں تو ان کے حق کیا ہے؟ خدمت کرو، اطاعت کرو، محبت کرو، کھلاؤ پلاؤ، پیسے دو، دھیان رکھو۔ سمجھ آ گئی؟ ادھر لے جاؤ ادھر لے جاؤ۔ ماں باپ میں سے کوئی ایک اگر وفات پا جائے تو ان کا حق کیسے ادا ہوگا؟ کیا حق ختم ہو گئے؟ اگر رشتہ ختم نہیں ہو سکتا تو حق کیسے ختم ہوں گے؟ تو پھر یہ حق کہاں ہے قرآن میں؟ کہاں کہا ہے؟ انشکر لی ولی والدیک، شکر گزاری ایسا حق ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ شکر گزاری کا تعلق ماں اور باپ کی زندگی سے نہیں ہے، یہ ان کی زندگی کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ جاری اس لیے خدا نے یہاں فرمایا انشکر لی، جس طرح میرے ساتھ شکر گزاری کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا، اس طرح ماں باپ کے ساتھ شکر گزاری کا رشتہ۔ تو یہ جو ہم ایصال ثواب کی محفلیں کرتے ہیں یہ دراصل شکر گزاری ہوتی ہے گزرے ہوئے کی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، جو بعد میں آنے والے ہیں۔ بڑی عجیب آیت ہے سورہ حشر کی، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ بڑی عجیب آیت ہے، 28واں پارہ سورہ حشر، اس کا 4تھا رکوع، یہ آیت پڑھیے گا۔ دوسرا رکوع، پہلا رکوع ہے، ختم ہو رہا ہے اس کا۔ کیا ہے؟ والذین جاؤوا من بعدہم، 2 طرح کے لوگ گزریں گے دنیا میں، بڑی 2-3 منٹ میں توجہ رکھیے۔ 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جو پہلے گزر گئے ہیں اور ایک وہ جو بعد میں آئیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ پہلے گزر گئے کیا مطلب؟ جو فوت ہو گئے، جو فوت ہو گئے، جو بھی فوت ہو گیا وہ پہلے اصل جہان میں چلا گیا، جو باقی ہیں وہ بعد والے ہیں، جو باقی ہیں وہ بعد والے ہیں۔ 5 سال کا بچہ پہلے چلا گیا تو وہ پہلے گیا ہے، سمجھ آ گئی نا؟ اور بعد جو موجود ہے زمین پر وہ بعد میں ہے۔ تو بعد والوں کا فرض گنوایا ہے خدا نے، والذین جاؤوا من بعدہم، جو بھی بعد میں آئے، بولو جو بھی
بعد میں آئے، بعد میں موجود ہو، گویا کسی بھی گزرے ہوئے شخص، کسی بھی مرنے والے شخص کے بعد جو بھی اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھتا ہو، جو بھی موجود ہے، اس کے بارے میں ایک ہی بات پروردگار کہتا ہے، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا۔ پھر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ دعا کیا مانگتے ہیں۔ یہ دعا اگر اپنے لیے مانگ کر بس کر دیں تو لعنت ان پر برستی ہے، پھٹکار برستی ہے، دھتکار برستی ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ میں نے اپنے ایمان اور دین کے حلقے میں صرف ان لوگوں کو گوارا کرنا ہے جن کے بارے میں فیصلہ سنا رہا ہوں اس آیت میں، والذین جاؤوا من بعدہم، بعد میں جو بھی رہ جائے وہ دعا اپنے لیے کبھی ایسی نہ مانگے جس میں گزرے ہوں کے لیے دعا نہ مانگے۔ کن لفظوں میں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمیں بخش دے اور ہمارے گزرے ہوئوں کو بخش دے۔ ایک سانس میں، کس میں؟ جو اپنے لیے مغفرت مانگے اور گزرے ہوئوں کو بھول جائے۔ میرا پروردگار کہتا ہے کہ یہ تو وہ نہیں ہے جن کو میں دیکھنا چاہتا ہوں زمین پر۔ پھر مانگتے صحت ہیں، مانگتے خوشیاں ہیں، مانگتے رزق ہے، مانگتے علم ہے، مانگتے عمل ہے، مانگتے حج ہیں، مانگتے تقوی ہیں، مانگتے پاکیزگی ہیں، مانگتے ولایت ہیں، مانگتے غوثیت ہیں، مانگتے جنت ہیں۔ دیتا نہیں ہوں، کیسے دوں؟ میں تو کوئی دعا ایسی سنتا ہی نہیں ہوں جس دعا میں گزرے ہوئوں کے لیے اپنے ساتھ دعا نہ مانگی جائے۔ کیوں؟ دو یتیم بچوں کا واقعہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ایک دو منٹ، 16واں پارہ سورہ کہف، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اکٹھا کیا اور انہیں بھیجا۔ چلتے چلتے 3 واقعات گزرے، تیسرے واقعے میں وہ ایک بستی میں پہنچے، تھک گئے تھے، نڈھال تھے، بھوک سے نڈھال تھے، پیاس سے نڈھال۔ اللہ نے بھوک بھی لگا دی، پیاس بھی لگا دی۔ ان کے معجزے، ان کی کرامتیں اس وقت انہیں بھوک پیاس سے بچا نہیں رہی ہیں۔ کبھی کبھی پروردگار انبیاء کو بھی بھوک اور پیاس میں مبتلا کر دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ بھوک پیاس انہیں ستائے، اس لیے کہ وہ کائنات کو دین سکھا دیں، حقوق العباد بتا دیں۔ بھوک پیاس سے نڈھال ہو گئے، بستی والوں سے کہا پانی پلا دو، کھانا کھلا دو، انکار کر دیا انہوں نے۔ وہاں سے چلے نڈھال تو ایک دیوار گری ہوئی تھی، اٹھ کر تعمیر کرنے لگے۔ اسی حالت میں تعمیر کر کے ہٹے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے تو ہمیں پانی بھی نہیں پلایا اور آپ نے یہ دیوار ان کی بنائی، اسی میں اجرت میں پانی لے لیا جائے، کھانا لے لیا جائے۔ فرمایا اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ۔ دکھتا یہ ہے کہ یہ دیوار اس بستی کی ہے۔ کیا ہے؟ اس بستی کی ہے۔ یہ اس بستی کی دیوار ہونے کی وجہ سے نہیں بنا رہا میں، یہ بستی کے 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے۔ کان ابوہما صالحا، ان کا ایک باپ نیک تھا۔ بولیے۔ اور مفسرین نے بتایا کہ 7 نسلیں پیچھے تھا وہ۔ کتنے؟ 7 نسلیں پیچھے تھا۔ وہ نیک تھا، سجدے کرتا تھا، عبادت کرتا تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، 7 نسلیں پیچھے گزرے ہوئے، ایک نیک باپ کی نیکی کا پھل ان 2 یتیم بچوں کے لیے ایسا ہے کہ دیوار خدا نے گرا دی اور 2 نبیوں کو یا ایک نبی اور ایک ولی کو بھیجا، جاؤ اٹھاؤ اس کو۔ ان کا خزانے کی حفاظت ان کے۔ تو ہمیں سمجھایا نا، لوگوں تمہیں جو رزق مل رہا ہے، کاروبار مل رہا ہے، خوشیاں مل رہی ہیں، صحت مل رہی ہے، علم مل رہا ہے، عمل مل رہا ہے، تقوی مل رہا ہے، دولت مل رہی ہے، سرمایہ مل رہا ہے، یہ تم سمجھ رہے ہو تم اپنی نیکیوں کا پھل کھا رہے ہو۔ تمہاری نیکیاں تو مرتے وقت فیصلہ ہوگا کہ قبول بھی ہوئی ہیں یا نہیں، یہ تم گزرے ہوئے ماں باپ کی نیکیوں کا پھل کھا رہے ہو۔ تو جن کی نیکیوں کا پھل کھاتے ہیں انہیں یاد کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ ان کے ایصال ثواب کی محفل سجانی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر آدمی کائنات میں مجھ سے مانگتا رہے، دیتا ہے بن مانگے بھی، لیکن کبھی کبھی کسی کو ہر ایک کو بن مانگے نہیں دیتا، ہر ایک کو بن مانگے نہیں دیتا۔ اور وہ کہتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو مانگتا نہیں ہے خدا سے، مانگتا نہیں ہے، پروردگار اس پر ناراض ہوتا ہے،
ناراض ہوتا ہے۔ مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، تمہاری سانسوں کی ڈوری جب تک سلامت ہے مانگتے رہو، اور جب تمہاری سانسیں ٹوٹ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں زمین کے نیچے دفن کر دیں گے، مٹی ڈال دیں گے۔ اب مانگنے کا فرض تم سے تمہاری اولاد، دوستوں، ماں باپ، بھائی بہن جو بھی زندہ بچ گئے ان کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ ہمیں کہا جب تک وہ زندہ تھا وہ تمہارے لیے بھی مانگتا تھا، گزرے ہوئے کے لیے بھی مانگتا تھا، آج اس پر مٹی پڑ گئی ہے، اب وہ انتظار کر رہا ہے، تم نے اس کے لیے مانگنا، تم نے اس کے لیے مانگنا ہے۔ یہ ہے ایصال ثواب۔ تم اس کے لیے نہیں مانگو گے تو کل آنے والے تمہارے لیے نہیں مانگیں گے۔ کما تدین تدان فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ الذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جو خدا کو بھول جاتے ہیں خدا خود انہیں فراموش کروا دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی پھر بھول جاتے ہیں۔ تو دوستو اگر خدا کے ساتھ ہمارے رشتے کا معیار یہ ہے کہ اسے یاد کرو گے تو وہ یاد کرے گا، اسے بھول جاؤ گے تو وہ نظر انداز کر دے گا۔ تو اگر خدا کو یاد کیے بغیر وہ ہمیں یاد نہیں کرتا تو گزرے ہوئے ماں باپ کو یاد کیے بغیر آنے والی اولاد ہمیں کیسے یاد کرے گی؟ کما تدین تدان من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی آنے والوں سے دیکھ لے گا، جو ایک ذرہ برابر برائی کرے گا آنے والے لمحوں میں وہ بھی دیکھ لے گا۔ یہی ہے یؤمنون بالغیب۔ دوستان عزیز، تو یاد رکھیے گا یہ جو آپ ایصال ثواب کی محفل سے جاتے ہیں، یہ جو گزرے ہوئوں کو یاد کرتے ہیں، یہ جو مرے ہوئے لوگوں کے لیے آپ دعائے مغفرت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ختم شریف پڑھتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ دراصل دکھتا یہ ہے کہ ان کے لیے کر رہے ہیں، حقیقت میں آپ اپنے اگلے زمانے کے لیے ذخیرہ جمع کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ذخیرہ جمع کریں۔ کما تدینو، جیسا آج گزرے ہوئوں کے ساتھ کرو گے ویسا کل آنے والے تمہارے ساتھ۔